بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله مستدرک. فصل کی تعریف کی ہے باقاعدہ کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر ایو شیء ہوبا فی ذاتہ ہی کے جواب میں. یہ تو تھا متن. شارح صاحب علیہ رحمہ کلی کی تعریف کی جن سے فصلیں بیان کرتے ہیں. فصل کی جو فصل کی تعریف کی ہے جن سے فصل بیان کرتے ہیں. تو کلی یون جو ہے نا متن میں کلی یون بینہ کلی یون یہ مستدرک ہے، یعنی یہ زائد ہے جس طرح کے پیچھے گزرا ہے. کل سمجھیے آپ. چلو جی. قول ماتن کا کلی یون زائد ہے، مطلب ہے یہ جنس نہیں ہے، جنس آگے شروع ہوگی. آگے جی. قول ماتن کا کلیون زائد ہے. قول ماتن کا کلیون زائد ہے. وقوله يقال على الشيء جنس شامل للكليات الخمس. اچھا جی. تعریف کے اندر جو لفظ ہے نا یقال علی الشیء، فصل ایسی کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر. یہ یقال علی الشیء یہ جنس ہے. یہ تمام کلیات کو شامل ہے کیونکہ پانچوں کلیاں کسی نہ کسی شے پر بولی جاتی ہیں، محمول ہوتی ہیں. یقال علی الشیء ہر کلی کی شان ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے پر وہ بولی جاتی ہے، محمول ہوتی ہے. تو یہ جنس ہے. یہ کون کہ وہ کلی ہے جو مقول ہو، محمول ہو شے پر. تو پانچوں کلیاں ہوتی ہیں جی. گل سمجھے کہ نہیں؟ پانچوں کلیاں کسی نہ کسی پر محمول ہوتی ہیں جی. چلو جی. قول اور قول ماتن کا قالوا علی الشیء جنس ہے، شامل ہے کلیات خمس کو. اور قول ماتن کا یقال علی الشیء جنس ہے اور شامل ہے کلیات خمس کو. اور قول ماتن کا یقال علی الشیء جنس ہے اور شامل ہے کلیات خمس کو. ہاں. وقوله في جواب أي شيء هو يخرج النوع والجنس والعرض العام. بس فی جواب ایو شیء، فی جواب اتنی بات. یہ پہلی فصل ہے. یہ کون جواب أي شيء کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو شے پر محمول ہوتی ہے ایو شے ان کے جواب میں. یہ پہلی فصل ہے. اس فصل سے کلی کی اس فصل سے فصل کی تعریف سے، اس فصل سے فصل کی جو فصل کلی کی تعریف کی ہے، اس فصل سے فصل کی تعریف سے نو جنس عرض عام تین کلیاں نکل گئیں. باقی کون رہ گئے؟ خاصا. وہ آگے کل پانچ نے نا ایک دی تعریف ہے کندی کہ باقی چون کڑنا ہے جی. تو نو جنس عرض عام اس فصل سے. کون سی فصل؟ في جواب أي شيء. یہ پہلی فصل ہے. اس فصل کی تعریف کی یہ پہلی فصل ہے. اس سے یہ تین کلیاں کس طرح وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. کیا ہے ماتن کا قول في جواب أي شيء. یہ فصل کی تعریف کی پہلی فصل ہے. یہ فصل کی تعریف کی پہلی فصل ہے. وہ کلی فصل کی تعریف نہیں کرتے پے ہیں. وَيُرْسَمُ الْفَصْلُ یار کمال ہے. یہ فصل کی تعریف کی پہلی فصل ہے. اس سے تین کلیاں نکل گئیں. کلیاں نکل گئیں. کون سی؟ نو جنس اور ارجام. عرض عام جی. سمجھ آئی؟ جی. اور قول ماتن کا ماتن کا فی جواب ایو شیء فی جواب أي شيء وہ نکال رہا ہے. کون؟ ماتن کا یہ قول. کیڑا قول؟ في جواب أي شيء. ایو شیء ہوگا. فی جواب ایو شیء ہوگا.
نکال رہا ہے ہوا سکو آ رہے ہوا فی ذاتی چلو جی وہ نکال رہا ہے نو کو اور جنس کو اور عرض عام کو اور قول ماتن کا فی جواب ایو شیئن ہوا نہیں ہے گا ہوا اگے یہ ضمیر مرادی یہ او ہوا نہیں ہے گا جو تعریف ہے چاہے وہ اگوں آ رہا ہے وقول اگوں نہیں تھلو آ رہا ہے وقولہ ہوا فی ذات ہی نظر آ رہی وہ ہوا اگے آ رہا ہے جی وہ نکال رہا ہے نو کو اور جنس کو اور عرض عام کو اور قول ماتن کا فی جواب ایو شیئن وہ نکال رہا ہے نو کو اور جنس کو اور عرض عام کو کیسے نکال رہے ہیں پڑھ کوئی عبارت اما الجنس والنوع فهو ظاہر لانہما مقولان فی جواب ما هو لا فی جواب ای شیء واما العرض العام فلا يقال فی الجواب اصلا بس فی جواب ایو شیئن سے نو جنس عرض ہم کیسے نکل گئیں وہ اس طرح نکل گئیں کہ جنس اور نو پیچھے پڑ چکے ہو یہ ایو شین کے جواب میں نہیں یہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں جنس اور نو فی جواب ایو شین نہیں بولی جاتی بلکہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں تو لہذا فی جواب ایو شین سے نکل گئی کہ نہ کیونکہ اس کے جواب میں تو آتی ہی نہیں ہے کس کے جواب میں آتی جواب میں جی اور عرض عام اس لیے نکل گئی کہ عرض عام نہ ما ہوا کے جواب میں مقول ہوتی ہے نہ ایو شین کے جواب میں مقول ہوتی ہے عرض عام اس لیے نکل گئی کہ نہ وہ ما ہوا کے جواب میں مقول ہوتی ہے اور نہ وہ ایو شین کے جواب میں مقول ہوتی ہے جی گل سمجھی کہ نہیں کیا بلا یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تین کلیاں اس فصل سے کیسے نکلی یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تین کلیاں اس فصل سے کیسے نکلی کیڑی فصل فصل ایو شیء فی جواب ایو شیء اے مرنے گھنٹہ ہو گیا سر کپا رہے ہیں جواب ایو شیء سے کیسے نکلی وہ اس طرح کہ جنس اور نو یہ پیچھے گزر گئی ہے نا دو میں نئی گل نہیں ہے جنس اور نو ایو شین کے جواب میں نہیں بولی جاتی ہیں جنس اور نو ایو شیء کے جواب میں نہیں بولی جاتی بلکہ یہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں تو لہذا وہ نکل گئی کہ کوئی نہ اور عرض عام جو ہے وہ تو نہ ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتی ہے اور نہ ہی ایو شیء جواب میں مقول ہوتا ہے لہذا نکل گئی وہ بھی بہرحال جنس اور نو بس وہ ظاہر ہے ظاہر کا مطلب ہے کہ پیچھے پڑھیا تو انہیں پتہ ہے جی پھر دلیل دیتی ہے اس لیے کہ یہ دونوں کون دانوں جنس اور نو مقول ہوتی ہیں ما ہوا کے جواب میں نہ کہ ایو شیء کے جواب میں منع کرو انہاں کو بہرحال جنس اور نو پس وہ ظاہر ہیں کیا مطلب ہے نکل گئی یعنی ایک گل ظاہر ہے ایک گل کیویں تو اس لیے کہ وہ دونوں بولی جاتی مقول ہوتی ہیں ما ہوا کے جواب میں نہ کہ ایو شیء کے جواب میں اگر من اور بہرحال عرض عام بس نہیں محمول ہوتی جواب میں بالکل چل بشاب اور بہرحال عرض عام نہیں مقبول ہوتی جواب میں بالکل نہ ایو شین کے جواب میں تے نہ ما ہوا کے جواب میں ہے جو عرض عام جی نہ اے کسی دی ذاتی بندی ہے تے نہ اے امتیاز دا فائدہ دیندی ہے کون نہ کسی دی تے نہ امتیاز دا فائدہ دیندی ہے جی اور بہرحال عرض عام پس نہیں محمول ہوتی جواب میں بالکل شاباش وقوله هو في ذاته أي في جوهره يخرج الخاصة لأنها وإن كانت تميز الشيء بڑیا تميز الشيء مفعول بھی بنتا پہ چبلو تميز الشيء لكن لا في جوهره وذاته بل في عرضه
تعریف کے اندر آخری قید ہے ہوا فی ذات ہی، کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو شے پر محمول ہوتی ہے، ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے جواب میں. تو یہ ہوا فی ذات ہی فصل کی تعریف کی دوسری فصل ہے. اس سے خاصا نکل گیا، اس سے کون نکل گیا؟ خاصا نکل گیا. کل سمجھی کہ نہیں؟ ہوا فی ذات ہی بأنہ کلی یقال علی الشیء فی جواب ایو شیء ہوا فی ذات ہی. کون لکھیا؟ تو نظر پچ رہ نہیں گئی شے، رہ گئی کہ آ گئی ہے. اف تعریف دی جن سے فصلیں بچے شے رہ گئی کہ بیان ہو گئی ہے. کیڑی کلی بچ گئی جڑی کڈنی ہے کہ ہوا فی ذات ہی. اس یہ فصل کی تعریف کی دوسری فصل ہے. ہوا فی ذاتی یہ فصل کی تعریف کی دوسری فصل ہے. اس سے خاصا نکل گیا ہے. تین کلیاں پہلے نکلیاں، کیڑی کیڑیاں؟ جنس نو ازرام. چوتھی خاصا ہن نکل گیا. پیچھے کون رہ گئی؟ فصل دی تعریف ہے. جی سننا پہ خاصا کیوں نکلا؟ وہ اس لیے کہ خاصہ شے کو ممتاز کرتا ہے. جس طرح فصل امتیاز کا فائدہ دیتی ہے نا، خاصہ بھی امتیاز کا فائدہ دیتا ہے، لیکن خاصہ امتیاز کا فائدہ دیتا ہے فی عرض ہی، اور فصل امتیاز کا فائدہ دیتی ہے فی ذات ہی. تو فی ذات ہی سے کون نکل گیا؟ اس لیے کہ وہ شے کو ممتاز تو کرتا ہے. کون؟ خاصہ. جس طرح فصل شے کو ممتاز کرتی ہے، لیکن خاصہ فی عرض ہی، نہ کہ فی. تو فی ذات ہی سے کون نکل گیا؟ آخ شابہ. اس قید سے کیڑی قید؟ اس سے خاصہ نکل گیا. اس لیے کہ خاصہ اگرچہ شے کو ممتاز کرتا ہے، اور جس کا خاصہ ہوتا ہے ممتاز کرتا ہے غیروں سے، لیکن فی عرض نہ کہ فی عرض ہی ممتاز کرتا ہے، نہ کہ فی ذات. آکتو بلاو کے شے میں اے فی کو ہوا فی ذات ہی سے خاصہ نکل گیا. اس لیے کہ خاصہ اگر، اور جس طرح فصل شے کو ممتاز کرتی ہے نا، خاصہ بھی یمیز الشیء ہے، لیکن فصل یمیز الشیء ہے فی ذات ہی، اور خاصہ یمیز الشیء فی عرض ہی. تو لہذا فی ذات ہی کی قید سے پھر منع کر. اور قول ماتن کا ہوا فی ذات ہی، یہ متن ہے کہ کوئی نہیں. شارح صاحب نے اے فی جوہر ہی کا اضافہ کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ لفظ دو استعمال ہوتے ہیں. کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ ہوا فی ذات ہی، کبھی کہا جاتا ہے ہوا فی جوہر ہی. تو دونوں کا مطلب ایک ہے. ایک لفظ دسیا ہوا فی بولو بیماری ہوا فی ذات ہی کہ ہوا فی جوہر کا ایک ہی مطلب ہے. جوہر بمانا ذات، جوہر بمانا ذات. تو ایو شیء ہوا فی ذات ہی، ایو شیء ہوا فی جوہر ہی اکو مطلب ہے. ایک لفظ دسیا بھی اے بھی لفظ بولیا جاتا ہے. کیڑا مطلب کی ایو شیء ہوا فی اے مطلب ہے. گل سمجھی کو کوئی نہ؟ او حاشیہ نمبر 6 تے لکھا تھلے دسدا پہ جے قال فی القسطوس ماہیت، ذات، حقیقت، جوہر، یہ سارے مرادف ہیں. کون کون؟ یہ آپس میں سارے مطلب کہ مرادف کے مطلب مانا سارے دا مانا ایک. کیڑے کیڑے لفظ؟ چل
قول متن کا ہوا فی ذات ہی یعنی فی جوہر ہی نکال رہا ہے خاصے کو. کیوں نکال رہا ہے؟ اس پر دلیل اس لیے کہ خاصہ اگرچہ ممتاز کرتا ہے شے کو، جی میں فصل ممتاز کر دیے بھی کرتا ہے، لیکن نہ فی جوہر ہی و ذات ہی بلکہ فی عرض ہی. ہاں جی. اور قول متن کا ہوا فی ذات ہی یعنی فی جوہر ہی جی نکال رہا ہے خاصے کو. کیوں؟ اس لیے کہ خاصہ اگرچہ ممتاز کرتا ہے شے کو، لیکن نہ فی جوہر ہی و ذات ہی بلکہ فی عرض ہی. ترجمہ کر گلاب شاہ. قول متن کا ہوا فی ذات ہی یعنی فی جوہر ہی جوہر ہی نکال رہا ہے خاصے کو، اس لیے کہ خاصہ اگرچہ ممتاز کرتا ہے شے کو، لیکن نہ فی جوہر ہی اور ذات ہی بلکہ فی عرض ہی بلکہ عرض ہی. گل سمجھیے کہ کوئی نہ کلی کی دو قسمیں ہیں. اور صفحہ نمبر جڑا ہے نا جی 12 تے کلی کی دو قسمیں ہیں. اور تھلے کالا نظر ہے کہ نہیں؟ بل کلیو اما ذاتی و اما عرضی. کتنے لکھا ہوا اما عرضی؟ تو کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی. تو کلی ذاتی کی آگے تقسیم کی ہے کہ کوئی نہیں. اور اگلے کالا میں کہ کلی ذاتی 3 قسم ہے. کلی ذاتی کون؟ اچھی بولنا. کلی ذاتی جنس، کلی ذاتی نوع، کلی ذاتی فصل. تے کنیاں کلیاں آ گئیاں تے کنیاں رہ گئیاں. کیڑی کیڑی؟ یہ تین قسمیں کس کلی کی ہیں؟ عرضی کی تفصیل آ گئی کہ رہ گئی ہے؟ اب شروع کر. کالا کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں؟ او پچھو متن جی کلی ذات، کلی دو قسم ہے، کلی ذاتی تو کلی. اجے تک کلی ذاتی دی تفصیل آئی، ہن کلی عرضی. قال واما العرضی فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية وهو العرض اللازم أو لا يمتنع انفكاكه وهو العرض لكم. بس دھیان کرے دے. ماتن صاحب فرماتے ہیں بہرحال کلی عرضی، بہرحال کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں. چلو پہلے تو سمجھو نا کہ کلی عرضی کون ہوتی ہے؟ کہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج، اپنے اور ان کے ساتھ تعلق ہے. افراد کی حقیقت سے خارج ہے. تو کلی ایبل تیازین سے رکھو نا کہ کلی عرضی کون ہوتی ہے؟ جو اپنے متعلق افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے. لیکن فرد ہے نو تو فرد تائیں ہے بھی حقیقت کو خارج ہے تو کوئی تعلق ہے تو تائیں نہیں بھی کلی بن گئی جی. کار جو بڑی پھرتی تو کوئی تو تعلق ہے نا جی. تو کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں. یا تو کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہوگا، یا کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع نہیں ہوگا. ماہیت تو مراد افراد، ماہیت تو مراد اصل تو کلی دا تعلق کلی نالے تے پھر کلی تھلے افراد نے وہ بھی اندے افراد بن گئے جی. سمجھ آئیے؟ دا ایک دا تعلق انسان نالے تے انسان دے تھلے افراد اندے تعلق افراد نال زیادہ امر بکر نال بن گیا جی. سن کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں. یا تو کلی عرضی، یا تو عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہے، بس جندی او عرض چمڑی ہے پکی سلام علیکم میں چھوٹ نہیں سکتی ہے جی. یا کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع نہیں بلکہ ممکن ہے. کیا انفکاک بے تعلق ہو بھی سکتا ہے تو نہیں بھی ہو سکتا ہے جی. اگر کلی عرضی
اگر کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہو، اس کلی عرضی کو عرض لازم کہتے ہیں، اس کلی عرضی کو، اور اگر کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع نہیں بلکہ ممکن ہے تو اس کلی عرضی کو عرض مفارق کہتے ہیں۔ عرض اے کلی عرضی جلے ڈھڈ ملیا تو دوست بچے دیتے، کیڑے کیڑے؟ عرض لازم تے عرض مفارق۔ عرض ایک نوی شے، ہاں بھی شابہ آنکھ۔ کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، عرض لازم عرض لازم اور عرض مفارق۔ وہ اس طرح کہ کلی عرضی کا کلی عرضی کا ماہیت سے، کیڑی ماہیت ہے؟ جڑے افراد نے جی، جڑے کلی عرضی دے جڑے افراد نے نا، انہاں فرداں دی جڑی حقیقت ہے، جڑا اوندا عین ہے، اونوں ماہیت کہندے نے جی۔ جویں زید عمر بکر دی ماہیت کی ہے انسان، او اجمال تفصیل ماننا تے کہ انسان تے داہک اینو عارض ہے، ماشی اینو عارض ہے، گل سمجھیے؟ ہم بھی شابہ کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو کلی عرضی کا ماہیت سے یعنی اپنے افراد سے، کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہے، یا کلی عرضی کا یا کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع نہیں، یا کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع نہیں۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے بے اے شے ممتنع نہیں، کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے، ہر کمال ہے جی۔ تو اگر کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہو تو یہ کلی عرضی عرض لازم، اور اگر کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک نہ ہو تو یہ کلی عرضی عرض مفارق ہے، یہ کلی عرض مفارق ہے، کلی عرضی یہ کلی عرضی عرض مفارق ہے۔ آکے شاہ جلدی کر کیا کہ کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں، کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، کلی عرضی عرض لازم، عرض لازم اور کلی عرضی مفارق۔ کلی عرضی عرض مفارق، کلی عرضی عرض مفارق، شابہ۔ کلی عرضی عرض لازم اور کلی عرضی عرض مفارق۔ کلی عرضی عرض لازم یہ ہے یہ حق نہیں ہے، وہ اس طرح کہ کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں، یا تو کلی عرضی کا ماہیت سے ممتنع ہوگا یا کلی عرضی کا ماہیت سے ممتنع نہیں ہوگا۔ اگر کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہو تو یہ کلی عرضی عرض لازم ہے، اور اگر کلی عرضی کا ماہیت سے انفکاک ممتنع نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو یہ کلی عرضی عرض مفارق ہے۔ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ اے کلی عرضی کی دو قسمیں آئی، کون سی؟ عرض مفارق۔ ویسے مثال آگو آ رہی ہے صرف سمجھنے واسطے۔ کاتب بالقوہ، لکھنے دی صلاحیت، اے انسان نو عارض ہے کہ کوئی نہیں؟ لازم ہے کہ مفارق؟ لکھنے دی صلاحیت او بالفعل وکری شے ہے، اے عرض لازم ہے، اور لکھنے دی صلاحیت تے کاتب بالفعل، یہ انسان کی کو عرض ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جب لکھ رہا ہے تو یہ عرض ہے، جب نہیں لکھ رہا تو یہ عرض، گل سمجھیا؟ تو کاتب بالقوہ یہ عرض لازم ہے، اور کاتب بالفعل عرض مفارق ہے۔ ماشی بالقوہ یہ انسان کو، تو ماشی بالفعل تو سارے اس وقت ماشی بالفعل کوئی نہیں، لیکن ماشی بالقوہ ہے کہ نہیں؟ چلنے دی صلاحیت ہے کہ کوئی نہیں جی؟ اے مطلب ہے، سمجھ آئیے؟ عاقل بالقوہ، عاقل بالفعل، شاباش۔ اور کو مثال آ رہی ہے، پھر اور کیجیے، منع کرو۔ قال فرمایا مصنف نے رحمہ اللہ، اور بہرحال کلی عرضی بس یا یہ کہ ممتنع ہوگا
انفقاق کلی عرضی کا ماہیت سے اور وہ عرض لازم ہے یا نہیں ممتنع انفقاق کلی عرضی کا کس سے انل ماہیت نال منع کرو ماہیت سے اور وہ کلی عرضی عرض مفارق ہے فرمایا ہے ماتن علی رحمن مصنف علی رحمن اور بہرحال کلی عرضی بس یا یہ کہ ممتنع ہے ماہیت کے انفقاق سے کہ پہنے یا یہ کہ ممتنع ہے انفقاق کلی عرضی کا انفقاق ہو انفقاق کلی عرضی کا ماہیت سے اور وہ عرض لازم ہے کون وہ کلی عرضی وہ کلی عرضی اور تو کوئی لگتا ہے یا نہیں ممتنع انفقاق کلی عرضی کا ماہیت سے اور وہ عرض مفارق اور وہ عرض مفارق ہے لفظ سیکھے تو صحیح مطلب بولے نا چل بے اور بہرحال کلی عرضی بس یا یہ کہ ممتنع ہے انفقاق کلی عرضی کو ماہیت سے شاباش وہ کلی عرضی اور وہ کلی عرضی عرض لازم ہے یا نہیں ممتنع یا نہیں ممتنع انفقاق کلی عرضی کا ماہیت سے وہ ماہیت سے ویسے معنی کیتا ہے پیچھے چونکہ آگے نا انل ماہیت ہے اور وہ کلی عرضی عرض مفارق ہے شابہ جی باقی جو کلی عرضی عرض مفارق ہوتی ہے نا کلی عرضی عرض مفارق او 7 نمبر تلیخ ہے اس کی پھر کئی قسمیں شرح تہذیب میں جا کر تفصیل بیان ہوگی کہ یا تو یہ ہے کہ وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے عرض یا کچھ دیر رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا ممکن ہے ختم ہو جائے ہوا نہیں ہے اب تک جی مثلا اے جڑی شرمندگی دی سرخی ہے یہ عرض ہے کہ کوئی نہیں لیکن جلدی تے جڑا ہے نا جوانی اے کلی عرضی ہے عرض ہے کہ کوئی نہیں لیکن کوئی سال رہندا ہے نا انت نہیں نا جی تے یا یہ ہے کہ بھئی جنا بھئی اولم یکا یا واقعہ نہیں ہوا بالکل جیسا کہ فقر دائم جمع تے کنگال بینک دا او مینیجر ہے جی تے مرے ہے تے تام یہ سے بینک دا کنگال بینک ویکھے ہے لیکن فقر کلی عرضی ہے لیکن غنا وچ بدل سکتی کہ کوئی نہیں جی ختم ہو سکتی ہے لیکن فرض کرو بھی نہیں ساری عمر تے ہے کیڑی کلی ہے عرض مفارق ہے نا تو عرض مفارق جو ہوتی ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے کہ جلدی ختم ہو گئی دیر سے ختم ہوئی یا ختم ہوئی نہیں لیکن ممکن ہے ہو سکتی ہے جی ہاں بھی شابہ جی وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَمَّا إِن يُخْتَصَّ شابہ بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ہاں وَهُوَ الْخَاصَّةُ كالضاحك بالقوة او اول الفعل للإنسان وترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا وإما أن يعم حقائق فوق واحدة وهو العرض العام كالتنفس بالقوة أو الفعل للإنسان ويرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. چلو کلی عرضی کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں کلی عرضی عرض لازم کلی عرضی عرض مفارق. پھر یہ دونوں میں سے 2 قسموں میں سے ہر قسم کی 2 قسمیں ہیں. پھر دونوں قسموں میں سے ہر قسم کی 2 قسمیں ہیں. کلی عرض لازم کی بھی 2 قسمیں ہیں عرض مفارق کی بھی کیا ہے کلی عرض پھر ان دونوں کی 2 قسمیں ہیں. دونوں قسموں ہر قسم کی 2 قسمیں ہیں عرض لازم کی بھی عرض لازم کی بھی 2 قسمیں اور عرض مفارق کی 2 قسمیں ہیں. وہ اس طرح
کہ کلی عرضی عرض لازم ہو یا کلی عرضی عرض مفارق ہو، کوئی بھی ہو، دو حال سے خالی نہیں، یا تو ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہے تو یا نہ ہی کوئی نہیں، یا نہ ہی کوئی نہیں، سمجھائیے جی۔ کلی عرضی خواہ عرض لازم ہو خواہ عرض مفعول، جی گلا پیچھے پڑیاں خدا دے بندے ہو، کلی عرضی خواہ عرض لازم ہو خواہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو کلی عرضی خواہ عرض لازم ہو خواہ عرض مفارق ہو، یا تو کلی عرضی ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہے، یا کلی عرضی کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اگر کلی عرضی خواہ لازم ہو خواہ مفارق ہو ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہو تو اس کلی عرضی کو خاصہ کہتے ہیں، اور اگر کلی عرضی ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں کئی حقیقتوں کو شامل ہے، کئی حقیقتوں کو شامل ہے، اس کلی عرضی کو عرض عام کہتے ہیں۔ عرض آکشبہ کلی عرضی خواہ عرض لازم ہو مفارق ہو، اس کی دو قسمیں، وہ اس طرح کہ کلی عرضی یا تو ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہوگی یا کئی حقیقتوں کو شامل ہوگی۔ اگر کلی عرضی ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہے تو یہ کلی عرضی خاصہ ہے، خواہ لازم ہے خواہ مفارق ہے، لازم ہے خواہ مفارق ہے، شاباش۔ اور اگر کلی عرضی کئی حقیقتوں کے ساتھ کئی حقیقتوں کو شامل ہے، کئی حقیقتوں کو شامل ہے تو یہ کلی عرضی عرض عام ہے۔ عرض عام ہے۔ آخر ایک بار جلدی کر لیں، کیا کلی عرضی کا عرض لازم ہو عرض مفارق ہو، دو حال سے خالی نہیں ہو، وہ اس طرح کی یا تو کلی عرضی لازم یا کلی عرضی مفارق ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہے یا پھر کئی حقیقتوں کے ساتھ کئی حقیقتوں کو شامل ہے۔ کئی حقیقتوں کو شامل ہے۔ شامل کا وہی معنی ہے کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی ان کے افراد میں پائی جاتی ہے۔ اگر کلی عرضی خواہ لازم خواہ مفارق ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے تو یہ کلی عرضی خاصہ ہے، خاصہ ہے، اور اگر کئی حقیقتوں کو شامل ہے تو یہ کلی عرضی عرض عام ہے۔ سمجھائیے ایشا بس پلے پہ کہ نہیں۔ اب ان کو ساتھ جوڑیں گے نا تو ان کے نام جو تفصیلی وہ تو یہی ہے کہ کلی عرضی وہ تو ختم ہو گیا نا، عرض لازم خاصہ تے عرض مفارق خاصہ، عرض لازم عرض عام تے عرض مفارق عرض یہ لمبا نہ ہے۔ یہاں جو نام چلتے ہیں نا مختصر وہ یہ ہے کہ وہ خاصہ اور لازمہ اور مفارقہ آگے لے آتے ہیں، خاصہ لازمہ تے خاصہ مفارقہ، عرض عام لازم تے عرض عام مفارق، انج کر کے نام بن دیں۔ پھر خاصہ اور لازمہ اس واسطے کہ خاصہ مؤنث ہے نا، خاصہ لازمہ تے خاصہ مفارق گالو یہ عرض لازم خاصہ تے عرض مفارق خاصہ، لیکن منطقی بول دے مختصر کر کے کیا خاصہ لازمہ تے اگے عرض عام جو مذکر ہے عرض عام لازم لازمہ نہیں ہے مذکر لفظ مذکر ہے بڑو عرض عام دس کا بلا کے نام پڑھتے ہیں ایشا بس ہے سمجھی کہ نہیں۔ پھر وہ خاصہ اور عرض عام جو ہے وہ دو قسمیں بنتی ہیں، وہ آگے آ جائیں گی، شاملہ اور غیر شاملہ، کہ جس کا وہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا گیا یا بعض میں پایا گیا، وہ اور تفصیل ہے، کیا شاملہ اور غیر شاملہ مولدہ تفصیل ہے جی۔ تو اس طرح کیا ہوگا، پہلے کلی عرضی کی دو قسمیں ہوئی، کون سی؟ پھر ہر ایک کی کون سی؟ سمجھے نا، عرض لازم خاصہ تے عرض مفارق خاصہ، بول دے کہ میں نے عرض لازم عرض عام تے عرض مفارق عرض عام، بول دے کہ میں نے گل سمجھیے ایشا بس۔ اب دونوں کی تعریفیں باقاعدہ وجرساموں وہ پڑھنی ہے اور مثالیں دی ہوئی ہیں۔ پہلے کی مثال دیکھیں، دو مثالیں دی ہیں خاصہ کی، داہک بالقوہ، کون؟ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ کوئی نہیں؟ داہک بالقوہ صرف انسان میں پایا جاتا ہے نا، اور تو کسی میں نہیں ہے، لیکن یہ داہک بالقوہ یہ خاصہ لازمہ ہے کہ مفارقہ؟ لازمہ ہے کہ ہنسنے کی قوت تو سب میں صلاحیت ہے نا، کو سنو بات ہی کر لینا۔ تے داہک بالفعل
یہ بھی انسان کے ساتھ خاص ہے لیکن یہ خاصہ مفارقہ ہے. دو مثالیں اس لیے دی. گل سمجھی کہ کوئی نہیں ہے ایشا بس ہے. اچھا جی اگلی عرض عام کی مثال سانس لینا، تنفس سانس لینا. تو تنفس بالقوہ یہ حیوان کا، یہ انسان کی نظر سے لے لیں. تنفس بالقوہ انسان کا عرض عام ہے کہ نہیں؟ عرض عام اس واسطے کہ صرف سا انسان ہی ساہ لیندہ، سارے جننے بھی زی روح نے سارے ساہ لیندے نے. تو تنفس بالقوہ انسان کی عرض عام کون سی؟ عرض عام لازم ہے نا کہ بالقوہ ساہ لینے دی قوت ہے، صلاحیت ہے، تو لازم ہے نا ہر وقت. جنہیں نک بند کتے انج کر کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ساہ لینے دی؟ جی نہ ہو تو نک چھڈے ساہ کے میں آ گیا ہے تو تاں آیا نا جی. اور تنفس بالفعل کون؟ یہ عرض عام مفارق ہے کیونکہ بندہ ساہ روک بھی سکتا ہے نا. کیڑا اضطراری اختیاری دی گل نہیں ہو رہی، لازم تے غیر لازم دی گل ہو رہی ہے. لازم تے غیر لازم دی گل ہے. بے لازم ہوندے اختیار وچ نہیں، یہ اختیار وچ ہے، نو دخل نہیں ہے گا. اختیار تے اضطرار نو دخل نہیں. بھی شے وے جڑی اپنے افراد دی حقیقت کو خارج ہے تو انہوں لازم ہے یا مفارقے دی گل ہو رہی ہے جی. گل سمجھیے. اگر اختیار تے عدم اختیار دی دخل ہوئے تو پھر سوال ہو سکتا ہے جی کہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے جی. تو تنفس بالقوہ یہ عرض عام لازم ہے کس کو؟ اور سمجھائیے. اور تنفس بالفعل یہ عرض عام کس کے لیے؟ حیوان کے لیے یہ عرض عام نہیں ہے. حیوان کا یہ خاصہ ہے کون؟ تنفس. کیونکہ حیوان ایک حقیقت ہے نا تو تنفس اسی کے افراد میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں پایا جاتا ہے جی. گل سمجھیے. اے شبت گل دنیا دی ہوندی، ویسے فرشتے بھی ساہ لیندے نے جی، جن بھی ساہ لیندے نے جی. اے مطلب کو گل سمجھی کہ نہیں؟ تو دو مثالیں دی ہیں، ایک لازم کی اور ایک. تو ضاحک بالقوہ کس کی مثال ہے؟ کس کی نظر سے؟ اور ضاحک بالفعل کس کی نظر سے؟ اور تنفس ہے نا، تنفس مصدر بولیے کو سوال جواب آ رہے ہیں. مصدر بولیے مراد اسم فاعل ہے. متنفس بالقوہ کیونکہ منطقیاں دے اکثر مصدراں بول کے مراد اسم فاعل نہ، کیوں گل تو کلیاں دی چلدی پئی ہے نا. کلیاں دی کلی مصدر نہیں ہوندی، کلی میں سا مشتقی ہوندی ہے جی. متنفس بالقوہ یہ انسان کے لیے کون سی؟ اور متنفس بالفعل انسان کے لیے مفارق ہے. اب خاصے کی باقاعدہ تعریف پھر ترجمہ کرتے ہیں. خاصے کی باقاعدہ تعریف یہ ہے کہ خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے تحت، خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو محمول ہوتا ہے ایک حقیقت کے افراد پر. خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے ان افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہیں. خاصہ وہ کلی ہوتا ہے ما تو کالو جو بولا جاتا ہے علا ما ان افراد پر تحت حقیقت واحدہ جو ایک حقیقت کے تحت ہیں. تعریف کر پہ. خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے ان افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہیں. پھر آپ خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے جو ایک حقیقت کے بولا جاتا ہے افراد پر، بولا جاتا ہے افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہیں. کس طرح بولا جاتا ہے؟ قولاً عرضیاً، قول عرضی، قول تے فقط دی نال قید لائیے کیونکہ عرض عام جڑی ہوئے حقیقت نال خاص نہیں، تا فقط دی قید لائیے. تعریف کر شاباش جلدی کر. خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے ایک حقیقت کے ماتحت افراد پر قول عرضی. آخر تو کمیں خاصہ وہ کلی ہوتا ہے جو
ایک حقیقت کے ماتحت افراد پر عرضی. عرض عام کی جو تعریف ہے باقاعدہ، عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو حقائق مختلفہ کے ماتحت افراد پر بولی جاتی ہے قول عرضی. ہاں بھائی عرض عام تعریف کرنا. عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو حقائق مختلفہ کے ماتحت افراد پر بولی جاتی ہے. عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ پھر آپ اونچی ذرا. ہاں عرض عام یار کیونکہ کئی حقیقتوں کو شامل ہے نا، تو کئی حقیقتوں کے افراد وچ پائی جاتی ہے جی. اے مطلب بولے جانے کا مطلب ہوتا ہے بھی اس کلی نو محمول بنانا تے جن دے اوتے بولی گی انہوں موضوع بنانا تے ایک قضیہ بنتا ہے. اے مطلب ہے جی سمجھائی جی. الانسان ماشن، زید ماشن، الفرس ماشن، البقر ماشن، اے مطلب جی محمول دا. گل سمجھی کہ نہیں؟ الانسان ضاحکن، زید ضاحکن، اے محمول دا مطلب ہے کہ وہ جڑی کلی ہے انہوں بناؤ محمول، اس شے نو کی بناؤ موضوع تے قضیہ سچا ہوئے جی. قضیہ اے مطلب ہے کہ محمول ہوندی مقول ہوندی کوئی پلے پوندی پئی. محمول دا مطلب ہے کہ قضیہ بناؤ نا، اس کلی نو محمول بناؤ، وہ جڑی شے وے اے قضیہ سچا ہوئے. انہوں آندے نے مقول ہونا، محمول ہونا. سمجھ آئیے. خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو حقیقت واحدہ کے ماتحت افراد پر مقول ہوتا ہے قول عرضی کے طور پر. عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو حقائق مختلفہ کے ماتحت افراد پر بولی جاتی ہے قول عرضی کے طور پر. قول عرضی کے طور پر. چلو جی ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ عرض عام تو کسی کے جواب میں بولی نہیں جاتی ہے، ابھی کہہ رہے ہیں یہ بولی جاتی ہے. تو یہ ما ہوا کے جواب میں یا ایو شین کے جواب میں نہیں ہے، ویسے بھی اس کا قضیہ بن سکتا ہے. ابھی جتنے بڑھا کے دسے الانسان ماشن، اے مطلب ہے یہ نہیں کہ ما ہوا کے جواب میں ایو شین، یہ نہیں ہے جی. گل سمجھی؟ ہوں منع کر. اور ہر ایک ان دونوں سے کن سے یا یہ کہ مختص ہوگا کون؟ ہر ایک حقیقت واحدہ کے ساتھ اور وہ خاصہ ہے. جیسا کہ ضاحک بالقوہ انسان کے لیے یا ضاحک بالفعل انسان کے لیے. دو مثالاں کیوں دیتیاں نے؟ پہلی مثال خاصہ لازمہ، دوسری خاصہ مفارقہ. منع کر. اور ہر ایک ان دونوں سے یا دو نہیں عقیدہ چبل گیا. اور ہر ایک ان دونوں سے یا یہ کہ مختص ہوگا کون؟ ہر ایک مختص ہوگا ہر ایک حقیقت کے ساتھ. تو یہ کون ہوگا؟ اور وہ خاصہ ہے جیسے ضاحک بالقوہ انسان کے لیے، بیماری انسان کے لیے، یا اے ضاحک جی میں بالقوہ نہ لگا ایویں ضاحک نو بالفعل نہ لاؤنا ہے. تے لیل انسان تو تعلق دوواں نال ہی. یا ضاحک بالفعل انسان کے لیے. اے وضاحت واسطے ترجمہ کردا ہوں الو جایا. چل بھی چل شابا. اور ہر ایک ان دونوں سے یا یہ کہ مختص ہو گا مختص ہوگا کون؟ ہر ایک. ہر ایک کون ہر ایک؟ عرض لازم عرض مفارق. ایک حقیقت کے ساتھ حقیقت کے ساتھ اور وہ خاصہ ہے. اور وہ خاصہ ہے جیسے ضاحک بالقوہ یا انسان کے لیے، اور یا او منی یا ہوندا جھوٹے جیے، یا ضاحک بالفعل انسان کے لیے. اور تعریف کی گئی ہے کس دی؟ ہی ضمیر دا مرجع کون ہے؟ اور تعریف کی گئی ہے خاصہ کی بے انہا بائیں طور کے خاصہ کلی ہے، ایسی کلی جو بولی جاتی ہے حقیقت واحدہ کے
تحت افراد پر فقط قول عرضی ما سے مراد افراد اور یا ابجد فی اما ان یختص و اما ان یعم اور یا یہ کہ شامل ہوگی کون او شامل ہوگا کون ہر ایک او کل واحد پچھون کل واحد منہما اما یا یہ کہ شامل ہوگا ہر ایک حقائق کو ایک سے زائد بھی ایک تو زیادہ دو حقیقتاں دے افراد نال تین نال چار نال پنج نال جی اور وہ عرض عام ہے جیسے متنفس بالقوہ انسان کے لیے یا متنفس بالفعل انسان کے لیے اور اس کے غیر کے لیے اسی واسطے بھی انسان فرس فیل بالغنم جن دے واسطے کلا کلا بناؤ گے تو کی بنے گا عرض عام تے جے پورے بابیراں واسطے بناؤ گے کن دے واسطے حیوان واسطے تو پھر کی بن جائے گا خاصا بن جائے گا سمجھ آئیے جو نوع کا عرض عام ہوتا ہے وہ نوع کی جنس کا خاصا ہوتا ہے سمجھ آئیے جو نوع کا کہتا کلیہ نہیں اکثر ایسے ہوتا ہے جی اور یا یہ کہ شامل ہو اور یا یہ کہ شامل ہوگا ہر ایک حقائق کو ایک سے زائد اور وہ عرض عام ہے ویسے فوق کا معنی اوپر ایک سے اوپر یعنی ایک سے زائد جی جیسے مصدر بمعنی فاعل جیسے متنفس بالقوہ انسان کے لیے یا متنفس بالفعل انسان کے لیے اور اس کے غیر کے لیے شابہ بھائی یہ کہ شامل ہوگا ہر ایک حقائق کو ایک سے زائد اور وہ عرض عام ہے شابہ جیسے متصرف بالقوہ انسان کے لیے اور متنفس بالفعل انسان کے لیے اور اس کے غیر کے لیے اور اس کے غیر کے لیے کون افیل ابل غنم بکر وغیرہ جیسے سارے جی جن بھی ان حیوان دے افراد نے انہاں سارے واسطے متنفس کیے عرض عام ہے تے بالقوہ عرض عام لازم ہے تے بالفعل مفارق ہے جی حد ہو گئی ذرا اور تعریف کی گئی ہے کہندی بے انہو بائیں طور کے عرض عام کلی ہے ایسی کلی جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر قول عرضی ہاں جی اور تعریف کی گئی ہے کہندی عرض عام کی شابہ بائیں طور کے عرض عام کلی ہے ایسی کلی جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر قول عرضی ہاں بھائی اور تعریف کی گئی ہے عرض عام کی بے انہو بائیں طور کے عرض عام کلی ہے ایسی کلی جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر ما تو مراد افراد ہے کیڑے افراد جڑے حقائق مختلفہ کے نیچے ہیں قول کلی عرضی دو قسم ہے کلی عرضی عرض لازم کلی عرضی عرض مفارق او جن دی عرض ہے جے اون دے کولوں جدا ہونا ممتنع ہوے تے اے لازم ہے تے جے جدا ہونا ممکن ہوے تے اے مفارق ہے پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں خاصہ لازمہ تے خاصہ مفارقہ عرض عام مفارق